میرا دوست ننا رچ اور ننھی بچی کی کہانی۔ احمد عدنان طارق۔ یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے رچ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہتے ہیں اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں رچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ چین میں ان رچھوں کو بائی زینگ کہتے ہیں جس کا مطلب تھا سفید رچھ۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منھی سی بیٹی چن من تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چن من اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی، اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو آگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی میں تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ہر طرف ایک جیسی پگڈنڈیاں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پگڈنڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے دو بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چن من کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چن من بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چن من بالکل ہی راستہ بھول گئی۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اسی وقت اسے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریب ہی کانٹوں والی ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا رچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اگلے پیر کے نیچے کو ہلاتا اور منہ سے سلاتا۔ وہ ننھا رچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چن من نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا رچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چن من نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سفید مادہ رچھ گھراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوتنی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چن من کو پیار کیا جیسے وہ بھی اس کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ رچھ اتنی اچھی تھی کہ چن من کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ رچھ کے گلے میں اپنی بائیں ڈال دیں اور ٹھنڈی سانس بھر کے بولی، کاش تم مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا سکتی۔ اچانک سفید مادہ رچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چن من اور ننھے رچھ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ جلد ہی چن من نے دیکھا کہ وہ اسے راستہ دکھاتے ہوئے جنگل سے باہر لے گئی۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چن من اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ رچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چن من کو اور بھی بہت سے رچھ ملے اور ان کے ننھے بچے بھی، لیکن کاٹنے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے نو نو کہتی تھی جس کا مطلب تھا بہت ہی نرم ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ نو نو کی ماں نے چن من کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں بنا ہوا اپنا گھر بھی۔ چن من بار بار جنگل میں گئی۔ وہ رچھ کے ننھے بچوں سے کھیلتی اور جنگل کے طور طریقے سیکھتی، اور رات ہونے سے پہلے نو نو کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ موسم بہار کی ایک دوپہر کو چن من نو نو کے گھر بیٹھی تھی
وہ رچ کے ننھے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی خون خوار جانور بانس کے درختوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے ایک سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا، پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دھبے تھے۔ چند من اٹھ کر چلانے لگی اور رچ کے ننھے بچے کو خبردار کر رہی تھی، لیکن تب تک اسے دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلتی دم والا بھوکا چیتا نو نو پر پل پڑا تھا۔ چند من کے دل میں نو نو کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے سے اپنا شکار چھوڑ دیا اور گراتا ہوا چند من پر پل پڑا۔ اتنی دیر میں سفید مادہ رچھ بھی بجلی کی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چند من پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ نو نو کی ماں بھاگتی ہوئی چند من کے پاس آئی اور اسے پیار سے چاٹنے لگی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ اٹھ جائے، لیکن اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر نو نو کی زندگی بچا لی تھی۔ پورے جنگل میں اس واقعہ اور چند من کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سمتوں سے 20 میلوں کی دوری سے غم سے نڈال سفید رچھ اکٹھے ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بار بار زمین کی مٹی میں اپنے پنجے مار رہے تھے اور انہی سے اپنی آنسو بھری آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ ان کے ایسا کرنے سے آنسوؤں سے گلی مٹی سے ان کے چہروں پر بڑے بڑے نشان بننے لگے۔ پھر انہی پنجوں سے انہوں نے اپنی چھاتیاں غم سے کوٹی تو ایسے نشان ان کے جسموں پر بھی پڑنے لگے۔ اس دن کے بعد آج تک چین میں سفید رچھ نہیں پائے جاتے، بلکہ سفید اور سیاہ دھبوں والے چکبرے رچھ زیانگ ماؤ ہوتے ہیں، جنہیں ہم پانڈا کہتے ہیں۔ وہ اب بھی چند من کے غم میں نڈال ہیں۔ یہ افسوس ہمیشہ ان کے چہروں پر چھایا رہتا ہے۔ جی دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں، اور میرے اس نئے چینل کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں اچھی اچھی کہانیاں، سٹوریاں اس چینل پہ ڈال سکوں۔